صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے مدینہ کے اندر تو دیکھا یہود جو ہے نا جی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون غرق ہوا، تو ہم اس شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو پھر ہم زیادہ اہل ہیں اس بات کے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر جب بات یہ آئی کہ یہودی اس دن کو بڑا احترام دیتے ہیں، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 9 محرم کا جو ہے نا جی ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اب اس کے اندر اس حدیث کے جو راوی ہیں نا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے چچا زاد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب علماء میں اختلاف ہوا کہ حضور نے تو 9 محرم کا ذکر کیا، اور حضور جب اگلا سال آیا تو حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 محرم کا؟ تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی خود تشریح فرمائی، جو راوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ یعنی صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھیں، ساتھ 9ویں کا ملا لیں یا ساتھ 11ویں کا ملا لیں، اور اگلی جو بات ہے وہ ساتھ یہ فرمائی خالف الیہودا، اس لیے کہ تاکہ عبادت کے اندر بھی یہود کی مخالفت لازم آ جائے۔ جس مذہب میں، جس دین میں، جس اسلام میں، جس شریعت کے اندر عبادت کے اندر بھی کافر کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، تو اب آپ مجھے بتاؤ اس مذہب، دین، شریعت کے اندر کسی بدعت کے اندر، فسق کے اندر، رسم و رواج کے اندر کافر کے ساتھ اور کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ، کسی بدعتی کے ساتھ جو ہے نا جی مشابہت اختیار کرنا، شریعت اس کو کس طرح گوارا کر سکتی ہے؟ حضور نے عبادت کے اندر، روزے جیسے عمل کے اندر بھی فرمایا کہ تاکہ ان کی مخالفت لازم آ جائے یہود کی۔